السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب بھی حضور دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی۔ پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ آپ وہاں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہے جب تک اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوتا اور اس کے لیے توشہ لے جاتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی جب کہ آپ غار حرا میں ہی تھے۔ اس طرح کی فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا، پھر فرشتہ نے مجھے پکڑ کر طاقت بھر دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ تو اس نے مجھے پھر پکڑا اور دوسری بار طاقت بھر مجھے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ تو میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا، پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے طاقت بھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت معلم یعلم تک۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں لوٹے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، دونوں شانوں اور گردنوں کے درمیان کا حصہ کانپ رہا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ تو انہوں نے حضور کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کو بشارت ہو، بخدا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے، جتنا اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوتا، اور اس وقت بہت بوڑھے نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے برادر زادے کی بات سنیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ورقہ نے پوچھا، اے برادر زادے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ اس پر ورقہ نے کہا، وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش کہ اس وقت تک میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں۔ جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی، اسے ستایا گیا۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔
اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وہی رک گئی۔ پھر ایک عرصہ تک سلسلہ وحی منقطع رہا، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا کہ کئی بار پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھے تاکہ اپنے کو وہاں سے گرا دیں۔ بس جب کبھی چاہا کہ پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرائیں، جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ سے حضور کی بے چینی دور ہو جاتی اور قرار آ جاتا، پھر لوٹتے، پھر وہی کہ انقطاع کی مدت دراز ہونے کی وجہ سے ویسا ہی کرتے۔ پھر جب پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرانا چاہتے تو جبریل علیہ السلام وہی کہتے۔